ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 تراویح میں سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ یہ تلاوت شامل ہے۔ یہ 10 صورتیں ہیں اور ہر صورت کے 2 رکوع ہیں۔ سورہ الممتحنہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں ایک تو یہ واضح فرمایا گیا کہ مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی مسلمان عورت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائے تو اس کے کیا احکام ہوں گے، کیونکہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں اس صورت میں مردوں کو واپس کرنے کا ذکر تو تھا، عورتوں کو نہیں۔ ایسے ہی اگر کسی مسلمان کے نکاح میں کوئی مشرکہ عورت ہو تو اس کا نکاح تو حرام ہو گیا، لیکن اس کے مہر کے کیا احکامات ہوں گے۔ مسلمان کے نکاح میں مشرکہ نہیں آ سکتی، یہودی عیسائی آ سکتی ہے، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی کچھ مشرک ہیں جو 3 خدا مانتے ہیں، جو ایک خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان اہل کتاب میں سے کوئی عورت مسلمانوں کے نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن مشرک کا اگر ہوگی تو پھر نہیں آئے گی۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات کو واضح کرتے ہوئے اہل ایمان کو حکم دیا کہ تم میری رضا کے طالب بن کر رہو، اس لیے میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور ان کی طرف محبت کا پیغام نہ بھیجو، کیونکہ وہ حق کو جھٹلانے کے مجرم ہیں۔ اگر وہ بھی تم پر غلبہ پائیں تو ہر قسم کا ظلم کریں گے اور تمہیں ایمان سے محروم کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ قیامت کے دن یہ تعلقات تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 10 میں ان عورتوں کے احکام بیان فرمایا جو ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، تو مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کے ایمان کو پہلے پرکھ لو اور اپنی حد تک تسلی کر لو۔ اگر تمہیں انہیں مسلمان پاؤ تو کافروں کی طرف واپس نہ کرو، وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان کے سابقہ خامدوں نے انہیں جو مار دیا تھا وہ انہیں واپس کر دو۔ اس ٹائم بڑا کام مار ہی ہوتا تھا، حق مار کو تھوڑا نہیں ہوتا تھا، وہ بہت زیادہ۔ آج کل بھی عرب میں یہی حساب ہے، لاکھوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے مار کے بارے میں یہ حکم دیا، حق مار۔ جو ان کے سابقہ خامدوں نے انہیں جو مار دیا تھا وہ انہیں واپس کر دو۔ اگر تمہارے نکاح میں کوئی کافر عورت ہے تو تم اسے آزاد کر دو، اور تم نے جو مار دیا تھا اس کافر عورت کا وہ اس کے نئے شوہر سے لے لو، اور وہ اپنی مسلمان ہونے والی بیوی کے مار ان کے نئے مسلمان شوہروں سے لے لے۔ اس معاملے میں بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑو۔ یہاں پر یہ صورت مکمل ہوئی۔ آگے سورہ صف، یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ اس میں یہود کی قباحتوں کا ذکر ہے اور اہل ایمان کے متعلق بتایا گیا کہ وہ صف باندھ کر راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا عظمت الہی سے کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ آیت نمبر 10 میں اہل ایمان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں سے راہ خدا میں جہاد کرو، اس کی وجہ سے اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کرے گا، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے عمدہ گھر عطا فرمائے گا۔ یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ الجمعہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو بیان فرمایا گیا۔ اس نعمت کی بے قدری پر یہود کی مذمت کی گئی اور اہل ایمان پر ایمانی کے تقاضے واضح فرمائے گئے۔ آیت نمبر 9 سے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تجارت چھوڑ کر ذکر الہی کی طرف بھاگو، اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور نماز سے فارغ ہو کر زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کچھ لوگوں نے تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو آپ کو نماز میں کھڑا چھوڑ کر اس کی طرف چل پڑے۔ آپ فرما دیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔
اور بہترین رازق اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب آگے جی سورہ المنافقون، یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، اس میں منافقین کے رویے پر بحث کی گئی ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب عبداللہ بن ابی نے غزوہ مریسی سے واپسی پر کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اس کی مراد یہ تھی کہ ہم مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ تو جب حضرت زید ابن ارقم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو آپ کے پوچھنے پر عبداللہ بن ابی نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور زید ابن ارقم کی صداقت کو اللہ نے بیان کر دیا کہ اس نے کہا تھا، اور فرمایا منافق آپ کے پاس آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، آپ کی رسالت میں تو کوئی شک نہیں، لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ منافق بات یہی کرتے تھے کہ انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا تیری رسالت میں تو شک نہیں، لیکن منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور یہ لوگوں کو راہ خدا سے روک کر بہت برا کام کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ سورہ مکمل ہوئی۔ اب آگے سورہ تغابن، یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا کہ ایمان سے محروم لوگ جس قدر گھاٹے میں ہیں اس کا اصل اظہار قیامت کے دن ہوگا۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا عظمت الہی سے کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہی لائق حمد ہے، اور جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اسی نے تمہاری تخلیق کی، اور تم میں سے کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، اور تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری بہترین صورت گری کی، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کیا کافروں نے پہلی گمراہ شدہ قوموں کے عبرتناک انجام سے سبق نہیں سیکھا؟ ان کے رسولوں نے بھی انہیں حق کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ ایک انسان ہمیں کیا ہدایت دے گا۔ انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے بے نیازی برتی، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بے نیاز اور لائق حمد۔ کافروں کا خیال ہے کہ انہیں مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ آپ فرما دیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، اور تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول اور ہمارے نازل کردہ نور پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے۔ تمہارا یہ محاسبہ اسی وقت ہوگا جب تمہیں اللہ بروز حشر اٹھا کر اکٹھا کرے گا، اور وہی تو گھاٹا ظاہر ہونے کا دن ہے۔ اب آگے جی سورہ الطلاق، یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، اور اس میں طلاق اور اس کے متعلقہ احکامات بیان کیے گئے۔ امت کا سردار ہونے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ عورتوں کو طلاق دے دیں تو عدت کو ملحوظ خاطر رکھیں، یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کہ عورت کی عدت خواہ مخواہ لمبی ہو جائے، اور عدت کا شمار کرتے رہیں اور راہ تقوی پر گامزن رہیں۔ عدت میں عورتوں کو سوائے کھلی بے حیائی کے گھر سے نہ نکالیں، اور نہ ہی وہ خود نکلیں۔ یہ حدود الہی ہیں، انہیں پامال کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ ان احکامات کو مانو، شاید اللہ انہیں مشکلات سے آسانی کی راہ نکال دے۔ جب عدت پوری ہو جائے یا انہیں مروت سے رکھ لو، یا اخلاقیات کو پورا کرتے ہوئے انہیں فارغ کر دو، اور شبہات سے بچنے کے لیے مسلمانوں میں سے 2 گواہ بنا لو، اور رضائے الہی کے لیے گواہی دو۔ یہ احکامات اس کے لیے ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہیں کھول دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور اللہ اپنا ہر کام وقت مقررہ پر پورا کرتا ہے۔ اور جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ ویسے تو عدت ہے 3 حیض، لیکن جن کو حیض آنا ہی بند ہے یا حیض آنا ابھی شروع نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی تو ان کے لیے پھر 3 مہینے۔ اور حاملہ عورت کی عدت وضع عمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت بڑھ جائے گی۔ حاملہ کو طلاق ہو جاتی ہے، حاملہ اگر بچہ ہو اس کے پیٹ میں خامن طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے، عدت بڑھ جاتی ہے بچے کے پیدا ہونے تک۔ یہ احکامات الہی ہیں، اور تقوی اختیار کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اسے بہت بڑا اجر ملے گا۔ ان عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق ٹھہراؤ، انہیں اذیت نہ دو،
حاملہ ہونے کی صورت میں وضع عمل تک انہیں اپنے پاس رکھو، یہ نہیں کہ طلاق دے دی جاؤ، نہیں، طلاق دینے کے بعد بھی تم ان کو گھر میں رکھو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور اگر وہ تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں تو مشاورت سے ان کی اجرت طے کرو، اور اگر معاملات طے نہ ہوں تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے، اور اگر ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم ہی نہیں دیتا۔ اب آگے جی سورہ تحریم، یہ مدنی صورت ہے، اس میں یہ واضح کیا گیا کہ گھریلو معاملات میں اعتدال اختیار کیا کرو۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر شہد یا کسی اور چیز کو ممنوع قرار دے دیا تھا، چونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مشقت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرما دیا۔ تو اللہ نے فرمایا، نبی مکرم آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اس چیز کو کیوں ممنوع قرار دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ممنوع قرار نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قسم کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کر دیا ہے، یعنی اگر کسی نے قسم بھی کھائی ہے کہ میں اس چیز کا استعمال نہیں کروں گا تو اس کا حل ہے کفارہ۔ کفارہ کی صورت میں بتا دیا کہ وہ چیز کوئی بھی اپنے اوپر حرام نہ کرے لیکن قسم کا کفارہ دے دے، وہ 10 مسکینوں کا کھانا ہے۔ آیت نمبر 10 سے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ نجات کا سبب ایمان ہے، خونی رشتے نہیں، تاکہ یہود و نصارہ اور مشرکین جو کہ اپنے خونی رشتوں اور آباء و اجداد کی وجہ سے فخر کرتے تھے، ان مشرکین کو سب کا جو نسلی تفاخر ہے وہ ختم ہو سکے۔ اب آگے جی سورہ ملک، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی متعدد شانیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ جو بندہ اس کی تلاوت رکھتا ہے اس سورت کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کو ایک دفعہ روز پڑھنا چاہیے بھی، اور 40 سال سے جو اوپر ہے زندگی کا تو کوئی حساب نہیں، لیکن ایک عام ظاہری دنیا داری ہے نا، ان کو تو اپنی روٹین میں لانی چاہیے، روز ایک دفعہ سورہ ملک پڑھ لو۔ تو فرمایا کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اس نے زندگی اور موت کا نظام قائم کیا تاکہ وہ لوگوں کو آزمائے کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غلبے والا اور بخشنے والا ہے۔ آگے جی سورہ قلم، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے اور ثابت کیا گیا ہے، اور منکرین کے تکبر پر ضرب کاری لگائی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اثبات سے کرتے ہوئے فرمایا کہ نون اور قلم اور اس کے لکھے کی قسم، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، بلکہ فریضہ رسالت کی ادائیگی پر آپ کو جو اجر ملے گا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں۔ ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔ آپ کا رب جانتا ہے کہ بھٹکنے والا کون ہے اور راہ راست پر کون۔ آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ ماننا۔ پھر ولید بن مغیرہ کے 10 عیب بیان فرمائے جو تکذیب رسالت میں پیش تھا۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو درود پڑھے اس پر 10 رحمتیں، اور جو گستاخی کرے حضور کی اس کے 10 عیب اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمائے۔ سورہ الحاقہ، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، اس میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ آغاز وقوع قیامت کے موقت بیان سے کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ یقینی طور پر وقوع پذیر ہونے والی ہے، اور تو کیا جانے کہ وقوع پذیر ہونے والی کیا ہے۔ الحاقہ تو ملحقہ۔ پھر دنیا میں جاری جزا و سزا سے قیامت کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم سمود اور قوم عاد نے بھی قیامت کو جھٹلایا تھا، تو سمود ایک چنگاڑ سے ہلاک ہو گئی، اور قوم عاد طوفانی ہوا سے جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور وہ لوگ اس طرح پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب چھوٹے پیمانے پر دنیا میں مجرم سزا پاتے ہیں تو بڑے پیمانے پر قیامت میں سزا کیوں نہیں پائیں گے؟ پھر اسی تناظر میں فرمایا کہ اس سے پہلے فرعون اور قوم لوط نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، تو انہیں عذاب الہی نے تہس نہس کر دیا، اور قوم نوح کو تباہ کیا اور ایمان والوں کو کشتی میں بچا لیا تاکہ عبرت کے طالب عبرت پکڑ سکیں۔ 25ویں تراویح کی تلاوت کا مفہوم مکمل ہوا۔